یہاں ایک آیت ہے، یہ بھی سورہ حج کی، یہ 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا تدعون اور یدعون کا یاد رکھیں کہ پکارتے ہیں جن کو، ویسے ہمارے بزرگوں نے معنی کیا ہے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی جو ہے اس کو وہ نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، اور اگر مکھی کو ان سے چیز چھین لے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو تین باتیں کہہ لیں۔ ایک تو جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ سارے مل کر بھی مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ جب جوش خطابت میں شبہ ڈالنے والے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بلا جھجک، بلا سوچے سمجھے اور ذرہ برابر غور کیے بغیر اس کا مصداق انبیاء اور صالحین کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ تمام اہل قبور، مکے والے، مدینے والے، شام والے، یمن والے، مراکو والے، پاکستان والے، انڈیا والے، ہندوستان والے، یہ جتنے اہل قبور ہیں اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جو انڈیا اور بنگلہ دیش اور مراکو اور یمن ہے یہ ایک محنت ہے، ورنہ قرآن کریم کی آیت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک محنت ہے جو اپنی طرف سے ڈال دی گئی، یعنی وہاں تو وہ مراد ہیں جو میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ تو اور تھے، اور یہاں قبروں والوں کو خواہ اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اگر اس سے مراد اہل قبور ہیں تو اہل قبور جو ہیں ان کا حال صالحین کا، شہداء کا، انبیاء کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ اب وہ رزق جو اللہ کے ہاں کھاتے ہیں وہ تو قبروں کے اندر ان کو رزق مل رہا ہے، تو جب قبروں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، وہ وہاں کھا رہے ہیں، وہاں پر وہ نوش فرما رہے ہیں، تو کیا مکھی کی یہ مجال ہے یا مکھی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قبر کے اندر داخل ہو کر وہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق ان سے وہ چھین لے اور وہ اسے واپس نہ لے سکے؟ مکھی قبر کے اندر کیسے جا سکتی ہے اگر اہل قبور یہاں مراد ہیں؟ تو یہ سینہ زوری ہے، اور قرآن کریم کے تدعون یدعون کے اطلاق غلط کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو اللہ کا رزق ہے اور وہ تو جنت میں کھا رہے ہیں، وہاں مکھیاں کہاں سے آئیں؟ قبروں کے اندر ان کو رزق مل رہا ہے، وہاں مکھی کیسے جا سکتی ہے؟ تو پھر اس آیت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مشرکین آج بھی اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، جب وہ اس کے منہ کے اوپر لگاتے ہیں، دودھ اس کو پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، پینا تو اس نے کیا ہوتا ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ میٹھا جب ان کے جو بت تھے مکہ مکرمہ کے اندر جو گڑے ہوئے تھے ان کے وہ منہ کو جا کر جب میٹھی چیزیں لگاتے تو ان کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کمزوری تھی اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کہ مکھیاں ان کے اوپر بیٹھی رہتی تھیں، یہ ایک مکھی کریٹ نہیں کر سکتے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ جو ان کے منہ کو لگا ہوا ہے میٹھا، وہ سویٹ جو لگی ہوئی ہے، جب مکھیاں چوس کر وہاں سے جاتی ہیں تو ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ مکھیوں کا چوسا ہوا وہ مٹھاس، وہ سویٹ اس کو واپس لے لیں۔ یہ تو ان کے لیے آیت ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالت یہ ہے۔ تو شبہ ڈالنے والوں نے اس کو خواہ مخواہ کا لا کر جو ہے وہ قبروں والے کے اوپر بیان کر دیا۔